نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ محترم ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ناظرین ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو برسا رکھیں گے، اور انہی نعمتوں میں سب سے بڑی اور اہم جو نعمت ہے وہ نماز کی نعمت ہے، نماز کی دولت ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت اہم نعمت ہے، اور اسی طرح بہت اہم عبادت بھی ہے۔ اور ایک دن میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص ان نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے اللہ کی نافرمانی اور اسی طرح اللہ کا اس نے کفر کیا، انکار کیا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا اس نے اللہ کا انکار، اللہ کے حکم کا اس نے مذاق کیا ہے، اس نے مذاق کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اتنی بڑی جو اہم جو عبادت ہے، ہم اتنی بڑی عبادت کو بہت ہلکے میں لے کر کے اس کو آسانی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ نماز کو چھوڑنا اور اتنا چھوڑ دیں گے نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ نماز کا چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی انسان کسی کا مرڈر کرتا ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، مرڈر کرنا بھی گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ زنا کرنا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کو ستانا، پریشان کرنا، گالیاں دینا وہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بھی کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا مقام ہے شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا چوری کیا تھا؟ شیطان نے کیا کسی کا قتل کیا تھا؟ شیطان نے کیا زنا کیا تھا؟ بلکہ صرف شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم فرمایا تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اس ایک سجدے کے انکار کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملعون کر دیا، اور ملعون اور یہاں تک کہ اپنے دربار سے اس کو بھگا دیا، اور فرمایا قرآن پاک میں انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جبکہ شیطان کا مقام کیا تھا؟ وہ فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم صرف جمعہ ہی کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز کے ارادے سے، جمعے کے ارادے سے ہم آتے ہیں، اور بقیہ جمعے سے لے کر جمعے تک ہم مسجد کی طرف ہم توجہ کیا، ہم نگاہ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کہنے کا مقصد یہی ہے کیا صرف ہم ہفتے واری مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے صرف جمعے کو ہی کھانا کھایا گے؟ کیا ہم صرف جمعے کو ہی پانی پیتے گے؟ کیا ہم صرف ہفتے میں ایک مرتبہ ہی گھر سے باہر نکلتے گے؟ جب ہم سب کچھ ہم روزانہ کر رکھیں گے تو آخر ہم دھوکہ کس کو دیتے گے؟ اس طرح نمازوں کو چھوڑ کر ہم کس کا نقصان کر رکھیں گے؟ خدا کی قسم میرے بھائیوں یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم اپنی دنیا کو برباد کر رکھیں گے، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رکھیں گے، ہم اپنے کاروباروں کو برباد کر رکھیں گے۔ نماز کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو ہم برباد کرتے ہوئے جا رکھیں گے۔ ہم اگر سوچنے پر آ جائیں ہم دھوکہ کس کو دے رکھیں گے؟ ہم دھوکہ اس اللہ کو دے رکھیں گے جو ہمیں وقت پہ کھلا رکھا گے،
اور پلا رکھا گے، جو ہماری تمام ضروریات کو پوری کر رکھا گے، کیا اس کو ہم دھوکہ دے رکھیں گے؟ تو محترم ناظرین، اگر آپ کا آفس کا کوئی مینیجر ہو، آپ کا کوئی مالک ہو، دنیا کا مالک ہو، اس کے سامنے اگر کوئی نافرمانی کرے، وہ فوراً گالی دے کر کے باہر بھگا دے گا، تو چلے جا، تو میرا کھاتا ہے، میرا پیتا، مجھے گالی دیتا ہے، فوراً نکل جا میرا آفس سے، تو میرے پاس کام کرنے کا لائق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام چیزوں کے باوجود اللہ بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تھوڑا انتظار کرتے اس بندے کے بارے میں کہ میرا بندہ اب بھی وقت ہے سدھر جائے گا، اب بھی وقت ہے سدھر جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ہم جب نماز کو چھوڑتے رہیں گے تو ہمارے کاروبار اور گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ چاہے اس کو اپنے سینوں میں لکھ کر کے رکھ لیں کہ ہم نماز کو چھوڑیں اور ہمارے کاروباروں میں ظاہری اعتبار سے اگر برکت بھی نظر آ گئی تو سکون ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا، چاہے دنیا کے کروڑ پتی بھی ہو جائے۔ میں آپ کو کئی مثال بھی میں دے سکتا ہوں کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ایسے ہیں جن کو راتوں میں نیند کی گولی لے کر کے، نیند کی گولی کھا کر کے انہیں سونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح محترم ناظرین، ہمیں اگر چاہیے کہ ہماری زندگی سدھر جائیں، ہمیں قبر کے عذاب، قبر میں سکون ملے، تو ہمیں نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہاری نماز صحیح ہے تمام اعمال درست ہیں، اور اگر نماز صحیح نہیں تمام اعمال درست نہیں ہیں، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں آرام چاہتے ہیں، عیش پرستی چاہتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے پارٹیوں میں ادھر ادھر اپنے وقت کو برباد کر رکھیں گے، تو کیا میرے بھائیوں، کیا ہم نے قبر کی گرمی کو بھلا دیا گے؟ کیا حشر کے میدان کی سختی کو ہم نے بھلا دیا گے؟ کیا پل صراط کی سختی کو ہم نے بھلا دیا گے؟ جہنم کی سختی کو ہم نے بھلا دیا گے؟ جہنم کی آگ کو ہم نے بھلا دیا گے؟ آخر ہمیں بھی تو قبر کے گڑھے میں جانا گے، آخر ہمیں بھی اس حشر کے میدان میں کھڑے ہونا گے، آخر ہمیں بھی اس پل صراط کے راستے سے ہمیں بھی پار ہونا گے، تو آخر ہم اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھانے کے لائق رکھیں گے؟ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں جہاں تک ہو سکے نماز کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کی آخرت برباد تو ہوتی ہی ہوتی ہے، آخرت تو برباد ہے ہی اس کی، لیکن دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، کاروبار میں بربادی آ جاتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں، چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ذلیل و انسان ذلیل و خوار ہو کر کے ایسے اپنی زندگی کو گزارتا ہوا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا، میں آخر میں ایک چھوٹا واقعہ بول کر کے اپنی بات کو میں پوری کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ حضرت میرے سارے کاروبار بیکار ہو گئے، میں تو بہت بڑا مالدار تھا، میں کروڑ پتی تھا، لیکن میرے کاروبار سب بیکار ہو گئے، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت نے اس بندے کے حلیے کو، اس کے کپڑوں کے، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ تو بے نمازی ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے، تو اپنے آنکھ سے اپنے آپ کے الٹے کاروباروں کو تو دیکھ رکھا گئے، ایک مرتبہ تو اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیک دے، انشاءاللہ اسی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی تمام الٹے ہوتے ہوئے کاموں کو اللہ درست کر کے دکھا دیں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے، وہ تمام حضرات جو کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، ان کے سامنے ان کے لیے میری طرف سے خصوصی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، وہ اللہ کے واسطے نماز کی پابندی شروع کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی برکت دے گا، کاروباروں میں بھی برکت دے گا، اور گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی سکون دے گا، اور زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔